پاس سے چلے اور آل لوط یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس ان کے گھر پر پہنچے. قال انکم قوم منکرون. لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو دیکھا تو ممکن ہے انہوں نے بھی کچھ خاطر مدارات کی ہو اور وہاں بھی یہی صورت پیش آئی ہو کہ وہ جیسے عام مہمان ہوا کرتے ہیں ان کا انداز وہ نہ رہا ہو. تو لوط علیہ السلام نے کہا تم تو کچھ اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو, منکر یعنی جانے پہچانے نہیں, تمہاری ادائیں جو ہیں وہ کچھ ایسا بتلا رہی ہیں کہ تم جانے بوجھے نہیں ہو. منکرون. قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس لے آئے ہیں وہ چیز کہ جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے. کس چیز میں شک کرتے تھے؟ اللہ کے عذاب کے آنے میں. لوط علیہ الصلوۃ والسلام بار بار ان کو جس عذاب سے ڈراتے رہے ہیں اور وہ کبھی یقین نہ کر سکے کہ اللہ کا عذاب دنیا میں آ سکتا ہے اور وہ کوئی ایسا جرم کر رہے ہیں جس پر عذاب آئے گا, تو فرشتوں نے کہا کہ جس میں شک کیا کرتے تھے اب ہم وہ چیز لے کر آ گئے ہیں یعنی عذاب. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. ظاہر ہے اچانک پہلے سے کوئی کنفرم نہ ہو, اچانک ایک خبر آ کر دے دی جائے تو آدمی اس وقت اچنبے میں پڑ جاتا ہے. لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھی اچنبے میں ہوں گے, ارے واہ ایسے کیسے, کہا کرتے ہیں نا بھائی اچانک کوئی چیز آمیا ایسے کیسے ہو جائے. تو لوط علیہ السلام نے ایسے کہا میں ایسے کیسے. انہوں نے کہا کہ نہیں یقین کرو, ہم حقانیت کے ساتھ سچائی کے ساتھ یہ فیصلہ لے کر آئے ہیں کہ اب عذاب ہے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اور ہم اس معاملے میں سچے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ. اب رات کا جب ایک حصہ رہ جائے تو تم ان کو راتوں رات لے کے چلو. اسری اسرا, سبحان الذی اسرا. اسرا کے معنی رات میں لے کر جانا, اندھیرے کے اندر دن نہ ہونے پائے, یہ ہے اسرا. تو فاسری بأہلک, اپنے گھر والوں کو بقطع من اللیل, جب رات کا ایک حصہ رہ جائے تو ان کو لے کے چلے جاؤ. واتبع ادبارہم, اور ان کے پیچھے پیچھے چلو تم, تاکہ ان میں سے کوئی رہ نہ جائے. تم آگے چلو گے اور یہ لوگ پیچھے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ تم تو اپنے نظر اٹھائے چلے جا رہے, تمہیں کیسے پتہ چلے گا کون پیچھے رہ گیا. تم پیچھے رہو, ان کو آگے رکھ کر لے کے چلو. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے, اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ, اور جہاں تم کو جانے کی ہدایت کی گئی ہے بس وہیں چلے جاؤ, بتا دیا ہوگا فلاں جگہ چلے جاؤ, پیچھے مڑ کے نہ دیکھو. مفسرین یہاں یہ بات کہتے ہیں وہ یہ خاص طور پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے تفسیر کے اندر, تاکہ جو کچھ پیچھے ہو اس پر ان کی نظر نہ پڑے, یعنی اللہ کا عذاب جب آتا ہو وہ نہ دیکھ سکے. دو وجہ سے, ایک تو یہ کہ دیکھنے کی تاب ہر ایک میں کہاں ہوتی. اللہ کا عذاب آنا جو ہے وہ کوئی ہنسی دل لگی کی چیز نہیں ہے, وہ تو فیصلہ کرے گا پل پل بھر کے اندر. وہ عذاب کا آنا کس شکل میں ہوگا اس کو کون برداشت کر سکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں سرجری جب ہوتی کسی مریض کی تو ہر ایک کو تھوڑی آنے دیتے ہیں, نہ صرف اس لیے کہ ڈاکٹر جو سرجری کرنے والے ہیں ان کے کاموں میں رکاوٹ ہوگی, صرف اس لیے نہیں بلکہ ہر ایک اس منظر کو نہیں دیکھ سکتا. ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ وہ آپریشن ہو رہا ہو, سرجری ہو رہی ہو, اس کو دیکھ لے. اسی طرح سے اللہ کا عذاب جس وقت آ رہا ہو, کس شکل میں آ رہا ہے, کس شکل سے لوگ تباہ ہو رہے ہیں, ہر ایک اس کو نہیں دیکھ سکتا. اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ ادھر نظر بھر کے نہ دیکھا جائے. شاید اسی وجہ سے یہ ہے کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد بھی جب لوگ قبرستان سے واپس ہوں تو فقہا کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھو, اس لیے کہ وہ منکر نکیر کے آنے کا وقت ہے. تو خدا جانے کی کیا شکل پیش آئے, تو اس بات سے پیچھے مڑ کے نہ دیکھو, سیدھے چلے جاؤ اپنے گھر کو واپس. ہو سکتا ہے یہی وجہ وہ بھی وہ فقہا نے اسی سے مسئلہ لیا ہو. تو بہرحال یہ کہ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے روکا گیا ہے کہ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ, اور جہاں تم کو جانے کا حکم ملا ادھر ہی چلے جاؤ سیدھے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ, اور ہم نے فیصلہ کر دیا ہے اس معاملے کا. ذَلِكَ الْأَمْرَ, کیا اس معاملے کا کیا فیصلہ کیا کہ اب ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی, یعنی مطلب ان میں سے کوئی بچے گا نہیں. جب اللہ کا عذاب آتا ہے
تو اس طرح سے آتا ہے، یہ نہیں کہ بھئی ایک بیماری پھیل گئی، کچھ بچ گئے کچھ مر گئے. وہ جو عذاب بعض عذاب اس طرح آتے ہیں کچھ بچ گئے کچھ رہ گئے، اور بعض عذاب اس طرح آتے ہیں کہ ایک فرد ان میں نہیں بچتا. فرمایا ان کی جڑ ہی کاٹ دی جائے گی. جڑ کاٹنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس قوم کو کوئی فرد نہ بچے گا. ان دابر ہؤلاء، دابر دبر سے ہے، دبر کہتے ہیں پیچھے کے حصے کو، یعنی دم کا حصہ. مطلب ہوا کہ دم کاٹ دیجئے، دم کٹ گئی مطلب یہ نامکمل رہ گیا. ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، مصبحین کا مطلب صبح ہونے تک، صبح نہ ہو پائے گی کہ ان کا سلسلہ سب ختم. وجاء اہل المدینۃ یستبشرون. اب اس کے یہ نہیں ہوا کہ عذاب آ جانے کے بعد پھر یہ قصہ ہوا. مطلب یہ کہ جس مقصد کے لیے اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے اس مقصد کے مناسب واقعے کا جو حصہ اس کو پہلے بیان کر دیا، یعنی عذاب آ گیا. لیکن عذاب سے پہلے کیا شکل پیش آئی تھی ان فرشتوں کے وہاں پہنچنے پر، وہ چونکہ اس وقت مقصود نہیں ہے اس کو بعد میں نقل کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ کہ جب مقصود نہیں تو کیوں نقل کر رہے ہیں؟ سمجھا نہیں. اس بات سے نقل کر رہے ہیں تاکہ ان مجرموں کے جرم کا لیول کیا ہے وہ سمجھ میں آ جائے. اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ محض کسی قوم کا کسی جرم کے اندر مبتلا ہو جانا ہی اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کا سبب نہیں بنتا، بلکہ ایک خاص لیول ہوتا ہے. اس لیول کو جب پار کر لے ان کے جرائم تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. اس بات کو بتلانے کے لیے واقعے کا یہ حصہ بتلا رہے ہیں. اب کیا کہتے ہیں کہ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اور شہر والے دوڑ کر آئے خوشی خوشی. معلوم ہوا کہ لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان آئے ہیں جو بہت خوبصورت نوجوان ہیں. یہ جو خبر پھیلی شہر کے اندر وہ سارے خوشی خوشی دوڑ کے آئے، اس لیے کہ جس بیماری کے اندر مبتلا تھے اس بیماری کا اظہار اس وقت بھی کر رہے ہیں لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے تعلق سے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ نوجوان خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں یہ فرشتے وہاں پہنچے تھے. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفتحون. ابھی تک لوط علیہ السلام کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کون ہے، وہ سمجھ رہا ہے مہمان ہی ہے. اس لیے انہوں نے جب آتا دیکھا لوگوں کو کہ یہ بد کردار اور بدماش لوگ آ گئے ہیں تو لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا مت کرو. مہمان کی بے عزتی میزبان کی بے عزتی ہے. تو مہمان جو میزبان کے گھر پر ہے اس حالت میں اگر کوئی ان کو ستائے گا ان کو تکلیف پہنچائے گا تو ظاہر ہے کہ میزبان کے لیے ذلت اور رسوائی کی بات ہے. تو یہ میرے مہمان ہے، مجھے رسوا نہ کرو. واتقوا اللہ ولا تخزون، اور اللہ سے ڈرو، مجھے ذلیل مت کرو. اس طرح سے دیکھو میں بھی تمہارے قوم کا تمہارے شہر کا ایک رہنے والا ہوں، تو میرے سے تمہارے سے ایک تعلق ہے، کچھ تو خیال کرو، مجھے کیوں ذلیل کر رہے ہو تم. قالوا اولم ننهك عن العالمین. تو ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی. کہنے لگے ہم نے تمہیں نہیں روکا تھا کہ ساری دنیا کے ٹھیکیدار مت بنا کرو؟ کیوں تم اپنے گھر میں لا کر مہمانوں کو ایسوں کو رکھتے ہو؟ کیوں تم ان کی ذمہ داری لیتے ہو؟ تو بجائے اس کے کہ تنبیہ سے اچھا اثر پڑے اور تنبیہ کرنے والے اور نصیحت کرنے والے کے مقابلے پہ آگے یہی ہے وہ لے گئے. سمجھ آئی نہیں بات؟ اگر کوئی انسان خطا کر رہا ہو، بڑی سی بڑی خطا کرے، اللہ کا عذاب نہیں آتا. اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ جب انسان جرائم میں اس طرح سے ڈوب جائے کہ پھر اگر کوئی اس کو ہاتھ ڈال کر کے نکالنا بھی چاہے اس ڈوبتے ہوئے کو، نکلنے کو تیار نہ ہو، پھر یہ یقیناً یہ جو خود ہی ڈوبنا چاہ رہا ہے تو اب اللہ کا عذاب آ کر ہی اس کو تباہ کرتا ہے. تو یہی صورت وہاں ہو گئی تھی. لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے ہیں فرشتے، عذاب لے کر آ رہے ہیں، اور لوط علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں، منت کر رہے ہیں، سماجت کر رہے ہیں، لیکن نہیں مانتے اور انہی کو ڈانٹ ٹپٹ کر رہے ہیں. تو یہی ہے وہ ایک موقع کہ جس پر اللہ کا عذاب آنا ہے. اس کے بعد لوط علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس سے اور ان کی بیچارگی ظاہر ہوتی. قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین. لوط علیہ السلام کہنے لگے اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو میری بیٹیاں موجود ہیں، میری بیٹیاں موجود ہیں، تم ان سے کرو. مراد اس سے کیا ہے؟ میری بیٹیاں، مفسرین کہتے ہیں دونوں گنجائش ہیں. ایک تو یہ ان کی حقیقی بیٹیاں، سگی بیٹیاں، مطلب یہ ہے کہ تم کو یہ میری موجود ہیں حقیقی بیٹیاں، ان کو لے لو، تم ان سے شادی کر لو. ظاہر ہے کہ مراد یہ نہیں کہ کوئی ناجائز فعل کے واسطے وہ پیش کر رہے ہیں، نبی سے اس کی امید نہیں کی جا سکتی.
اسی واسطے دوسری جگہ ہے ہن اطہر لکم، یہاں نہیں، دوسری جگہ سورہ ہود کے اندر آیا ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاک صاف ہیں. تو پاک صاف کہہ کر کے ناپاکی کے لیے تھوڑی پیش کریں گے. مراد یہ کہ تم ان سے شادی کر لو، جو جائز طریقہ ہے اس طریقے سے تم اپنی ضرورت کو پوری کرو. یا تو اپنی بیٹیاں جو ان کی اپنی صلبی بیٹیاں وہ مراد ہیں، اور اس کی بھی گنجائش ہے کہ قوم کی جو ساری بیٹیاں ہیں اس طرف اشارہ ہو. نبی چونکہ قوم کے لیے باپ کے درجے میں ہے، اس واسطے کہا یہ میری بیٹیاں. قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جو لفظ آ رہا ہے وہ یہ کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. مردوں میں سے باپ نہ ہونے کے یہی معنی ہے کہ نرینہ اولاد ان کے نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ نبی کا مقام جو ہے وہ باپ ہونے کا تو ہے. نبی امت کے لیے باپ کے درجے میں ہوتی، اس لیے کہ باپ کا درجہ ہی ظاہر ہے کہ سب سے بڑا، فیملی کے اندر سب سے بڑا درجہ کس کا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ باپ کا. کمیونٹی کے اندر، امت کے اندر سب سے بڑا درجہ کس کا ہوگا؟ نبی کا. اس واسطے نبی کو باپ کا درجہ دیا گیا. تو نبی کہتا ہے کہ یہ میری بیٹیاں، یعنی قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، تمہاری خود اپنی بیٹیاں موجود ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے تم اس فعل کو ناجائز طریقے پر تم اپنے ہم جنسوں سے کیوں کرتے ہو؟ لامرک انہم لفی سکرتہم یامہون. اور میرا خیال یہ کہ ہؤلاء کا لفظ بھی غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ مفسرین کی یہ دوسری بات جو ہے قوم کی بیٹیوں کی طرف اشارہ ہونا، یہ کچھ زیادہ قرینہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی ہوگا. دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ لفظ ہؤلاء آ رہا ہے، بلا شبہ ہؤلاء کا لفظ جو ہے وہ تین کے لیے بھی کم سے کم تو مینیمم جو ہے تین فردوں کے لیے، جو آپ کو تو معلوم ہے کہ بھئی اس میں اشارہ جو ہے وہ جو ہؤلاء جو جمع کے لیے ہے پلورل، مینیمم تو تین کے لیے ہوگا. دو اگر ہیں تو ظاہر ہے کہ ہما ہوگا، لیکن دو سے زیادہ تین ہیں تو مینیمم تعداد تین ہی ہے، زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں. ایک تسلیم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی تین بیٹیاں ہوں، اس لیے ہؤلاء کا لفظ لائیں. لیکن بہرحال اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہے وہ یہ کہ وہ آنے والے کتنے تھے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آنے والے دو ہوں گے یا تین ہوں گے. کون آنے والے؟ جو قوم کے وہ افراد جو بری نیت سے آئے تھے. ظاہر ہے کہ وہ بہت سے تھے. جب بہت سے ہوں گے تو ان بہت سے افراد کے لیے دو ہوں یا تین ہوں، ان بیٹیوں کو پیش کرنے کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا. یہ خود یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ ہؤلاء بناتی سے مراد قوم کی بیٹیاں ہوں گی، ان کو اپنی بیٹیاں کہہ کر فرما رہے ہیں کہ یہ بیٹیاں موجود ہیں، تم ان کے ہوتے ہوئے تم کیوں یہ ایک بدعملی مبتلا ہو رہے. اس لیے میں نے کہا کہ مفسرین اگرچہ دو باتیں کہتے ہیں، مگر جو غور کرنے سے جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ کہ یہ دوسرا ہی حصہ، اگرچہ عام طور پر مفسرین جو ہیں وہ دوسری بات کو ترجیح نہیں دیتے، بعض تو پہلی بات نقل کر جاتے ہیں کہ لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قوم کی بیٹیاں مراد ہیں. واللہ عالم. لامرک انہم لفی سکرتہم یامہون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کو خطاب کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قسم ہے تیری عمر کی، تیری زندگی کی، کہ یہ اپنے نشے میں مدہوش تھے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی گئی ہے، یہ خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی نبی کے لیے قسم نہیں کھائی. قسم کے لیے استعمال کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کی بلندی سامنے آتی ہے کہ ان کے قسم ان کے لیے قسم میں ان کو استعمال کیا گیا. انہم لفی سکرتہم یامہون. وہ اپنے نشے میں نشہ کہیں کا، گناہ کا، بد کرداری کا، فحاشی کا. فاخذتہم الصیحۃ مشرقین. جب آدمی اندھا ہو جاتا ہے تو اس کو یوں بھی پتہ نہیں چلتا کہ سامنے گڑھا ہے، اس میں گریں گے، تو عذاب آ رہا ہے، اب بھی ان کو عقل نہیں آ رہی. فاخذتہم الصیحۃ مشرقین. فرمایا جا دبوچا ان کو ایک چیخ نے، پاؤں پھٹے. مشرق اشراق کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ جب سورج نکلتا ہے. تو وہ وقت جو ہے اشراق کا، اس وقت ان کو ایک چیخ نے جا پکڑا. چیخ کہیں تو آگے آ رہا فجعلنا عالیہا سافلہا. ہم نے اس کے نیچے کے حصے کو اوپر کر دیا. کیا مطلب؟ زمین کا جو تہ، زمین کی جو کیا کہیں گے اس کو، کیا اس کو جو کیا کہتے ہیں، ہاں یہ جو ہے زمین کے، تو
اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اس حصے کو ان فرشتوں کے ذریعے سے اوپر اٹھوایا اور عالیہا سافلہ اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، مطلب یہ الٹ دیا اس بستی کو. فجعلنا عالیہا سافلہ وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش کی گئی. پکی ہوئی مٹی ہو سکتا ہے جیسے یہ آتش فشاں پہاڑ ہوا، آتش فشاں ہوتا ہے نہیں، اس میں سے لاوا نکلتا ہے، تو وہ بھی دراصل مٹی ہے جلی ہوئی. تو ان پتھروں کی بارش ان پر کی گئی. تو تین چیزیں ہوئی، چیخ اور پتھروں کی بارش اور بستی کا الٹ دینا. اس میں ترتیب کیا رہی ہوگی؟ ہو سکتا ہے کہ پہلے پتھروں کی بارش ہوئی ہو، اس کے ساتھ چیخ ہوئی ہو، اس کے بعد ان کو الٹ دیا گیا ہو. جو بھی ترتیب ہو، تین مصیبتیں ایک وقت میں آ رہی ہیں. ظاہر ہے کہ پھر صورت میں بچنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، فرمایا اس میں نشانی ہے عقل والوں کے واسطے، سمجھنے والوں کے واسطے. آج بھی وہ جگہ جو ہے جہاں یہ بستی آباد تھی، صدوم، وہاں پانی تو موجود ہے، جو بحیرہ لوط جس کو کہتے ہیں، بحیرہ مردار بھی اس کا نام ہے. مردار تو اس واسطے اس کو آج تک کہا جاتا ہے کہ اس پانی کے اندر کوئی چیز جاندار نہیں. بھائی چھوٹے چھوٹے تالابوں کے اندر ہوتے ہیں، مچھلیاں چھوڑ دیجئے اور کیڑے مکوڑے، لیکن اس کو بحیرہ مردار کہتے اسی لیے ہیں کہ اس میں کوئی چیز جاندار نہیں. اور بحیرہ لوط اسی لیے کہتے ہوں گے، لوط علیہ السلام کی قوم بستی وہیں آباد تھی. اس پوری بستی کو وہاں الٹ دیا گیا، بلکہ اس کا جنوب مشرقی حصہ کہ جہاں اصل وہ بستی تھی، وہاں کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ عجیب قسم کی ویرانی ہے. وہاں نہ کوئی چیز اگتی ہے، اور ایک خاص ویرانی کا مطلب ایک وحشت ہوتی ہے، آدمی جائیں تو بے وجہ بھی وحشت ہو. وہاں وہ حصہ آج تک جو ہے ویران اور وحشت زدہ ہے. اللہ کا عذاب جب ایک مرتبہ کسی جگہ آ جائے تو وہاں واقعتاً وہ ہمیشہ کے اس پر اثرات ہمیشہ کے لیے اس پر پڑ جاتے ہیں. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اور فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں سمجھ والوں کے واسطے. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، وہ یہ جو واقعہ ہے، یا یوں کہیے یہ بستی ہے، وہ شاہراہ پر واقع ہے. لبسبیل مقیم، ایک راستہ جو ٹھہرا ہوا ہے، یعنی جو چلتا ہوا راستہ. ٹھہرا ہوا کا مطلب یہ نہیں کہ ایک راستہ بن گیا کل کو مٹ گیا، یعنی قائم رہنے والا راستہ. آج تک وہ راستہ قائم ہے، نزول قرآن کے وقت تک. وہ شاہراہ جس پر عرب کے لوگ جا کر ادھر جایا کرتے تھے، سیریا کی طرف، شمال کی طرف، اسی شاہراہ پر یہ بستی آباد تھی. اور میں تم تو دیکھتے ہو وہاں بستیوں پر جو کچھ تباہی آئی تھی، بربادی آئی تھی، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک تاریخ کے اندر، ہسٹری کی بک میں لکھا ہوا واقعہ. تم تو ان راستوں سے گزرتے ہو، ان بستیوں سے گزرتے ہو جن پر یہ اللہ کا عذاب آئے گا، پھر تمہاری آنکھیں کیوں نہیں کھلتی؟ اچھا، میں اب اس جز کو لے لوں. میں نے کہا تھا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، وہ آیت نمبر 49 میں. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم، بتلا دیجئے میرے بندوں کو کہ میں غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب جو ہے وہ دردناک عذاب. اس کے بعد کہا کہ بتلا دیجئے ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ. میں نے کہا تھا کہ اس قصے کو جو لایا گیا وہ اس بات کی دلیل میں. کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی جو دو صفتیں، جو دو ایک دوسرے کے مقابل اپوزٹ جو صفتیں ہیں، ایک تو اللہ کا غفور ہونا اور ایک اللہ کا جبار اور قہار ہونا، یہ دو صفتیں اللہ کی جو ہیں، ان دو صفتوں کو اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں. بس سمجھ میں نہیں آتی کہ دو صفتیں، مخالف دو صفتیں کیسے ایک وقت میں کام کر سکتی ہیں. اس واقعے کو بیان کیا گیا. دیکھو ہم نے دو فرشتے بھیجے، ایک وقت میں خوشخبری دے رہے ہیں اور یہی فرشتے جو ہیں وہ عذاب بھی لے کر جا رہے ہیں. تو اگر فرشتوں سے ہم یہ کام لے سکتے ہیں، رحمت کا اور زحمت کا، تو اللہ کی یہ دو صفتیں وہ ایک وقت کام کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی. تو اسی طرح سے اللہ کی رحمتوں سے مایوس بھی نہ ہو اور اللہ کے عذاب سے بے فکر بھی نہ ہو. اللہ کی دونوں صفتیں جو ہیں یہ ایک مومن کے پیش نظر رہنی چاہیے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اور فرمایا کہ اس واقعے کے اندر نشانی ہے ایمان والوں کے واسطے بھی. تو معلوم ہوا کہ دو چیزیں ہونی چاہیے عبرت حاصل کرنے کے لیے گزشتہ کے واقعات سے. ایک تو ایمان تندرست حالت میں ہو اور دوسرے عقل صحیح ہو. عقل اگر صحیح ہے اور ایمان اور یقین اگر ہے مضبوط تو پھر انسان واقعات سے صحیح نتیجہ نکالتا ہے. اور اگر ان دونوں چیزوں میں سے کسی میں بھی کمی آ گئی تو ہزاروں واقعات سامنے سے گزر جاتے ہیں، آنکھوں کے سامنے بھی اور کانوں سے بھی.
انسان اس سے نصیحت نہیں حاصل کر پاتا. تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے ان دو چیزوں کا درست ہونا ضروری ہے. ایک تو یوں کہیے، بلکہ اگر میں تھوڑا سا بدل دوں اپنے تعبیر کو، یا میں یوں کہوں اپنے لفظوں میں، کہ جس کی بصارت اور بصیرت دونوں ٹھیک ہوں، ان اندر کی بینائی اور اس چہرے کی نظر جو ہے یہ دونوں ٹھیک کام کر رہی ہوں، وہی آدمی صحیح نتیجہ نکال سکتا ہے واقعات سے. قرآن حکیم نے اس بات کو ان لفظوں سے کہا کہ ان فی ذلک لآیۃ للمتوسمین ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. جو وہی نصیحت حاصل کرے گا اسی کے واسطے اس میں نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، اور انہی کے واسطے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. ایمان اندرونی روشنی کا نام ہے جس کو بصیرت کہیے، اور ظاہر ایک عقل اور سمجھ جو ہے وہ ایک باہر کی ایک دماغ کی روشنی کا نام ہے. اس اعتبار سے ایمان کے مقابلے میں یہ ظاہر ہے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین وان کان اصحاب الایکۃ لظالمین. یہاں سے ایک دوسری قوم کا بھی تذکرہ فرمایا، اور یہ بات بھی بتلا دیجئے کہ اصحاب الایکہ ظالم تھے. اصحاب الایکہ کون تھے؟ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اصحاب الایکہ کہا گیا. ان کو اصحاب مدین بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ مدین کے رہنے والے تھے. اور اس کے علاوہ جب ان کا واقعہ پہلے بھی آ چکا، میں بتلا چکا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کے جو بیٹے ان کا نام ہے مدین، قطورہ غالباً ان کا نام ہے بیگم کا، ان کے بیٹے کا نام ہے مدین. ان کی اولاد میں تھے یہ شعیب علیہ السلام کی قوم، اس لیے ان کو اصحاب مدین بھی کہا جاتا. اس بستی کا نام بھی مدین ہو گیا تھا، لیکن ان کو الایکہ ان لوگوں کو اصحاب الایکہ قرآن میں جو کہا گیا وہ اس وجہ سے بھی، ایکہ کہتے ہیں ایک ایسی جگہ کو جہاں بہت زیادہ درختوں کے جھنڈ ہوں. دیکھا ہوگا نا آپ، یہاں دیکھ فارسٹ پریزرو جو ہوتے ہیں، جیسے یہاں دیکھتے ہیں آپ کہ درخت بہت گھنے ہیں اور اس میں کوئی چیز اندر کی نظر نہیں آتی، بڑے گھنے درخت. اس ایسی جگہوں کو کہا جاتا ہے ایکہ. تو یہ علاقہ جو ہوتا ہے جہاں یہ اہل مدین تھے، یہ علاقہ بڑے گھنے جنگلوں کا تھا، اس لیے ان کو لوگ اصحاب الایکہ کہا کرتے تھے. قرآن حکیم نے بھی ان کو اسی طرح تذکرہ کیا، اصحاب الایکہ، بڑی سرسبز اور شاداب علاقے کے رہنے والے تھے. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور ایکہ والے ظالم تھے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، کیا ان کا ظلم تھا؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ پڑھ لیجئے. ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، لیتے تھے اور حساب سے، دیتے اور حساب سے تھے. اور بھی اس کے علاوہ لوٹ مار کیا کرتے تھے. جہاں کوئی باہر کا دکاندار آگے سامان بیچنے کے واسطے دو چار بدماش اکٹھے ہوئے، اس کا سامان لوٹا اور مار پیٹ کر کے اسے دھکیل دیا. تو اگر دیکھ یہ سب ان کی حرکتیں تھیں، غنڈہ گردیاں اور بدماشی اور لوٹ اور مار اور دھوکہ دہی، یہ ان کے اندر مصیبت تھی. شعیب علیہ السلام نے سمجھایا، نہیں سمجھ میں آیا اور انہی کے پیچھے پڑ گئے. آخر اللہ کا عذاب آیا. سرسبز اور شاداب علاقے کے لوگوں کے اوپر آگ کی بارش ہوئی. وہ سرسبزی ان کو بچا نہ سکی اللہ کے عذاب سے. فرمایا کہ وَإِن فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لیا. اللہ کا عذاب آیا، جس کو جیسے ہمارے اس ملک کے اندر یہاں جو ہے ہائی ویز، سمجھ میں آیا؟ تو ہائی وے جو ہے وہ تھا یمن سے چلتا تھا اور ترکی تک چلا جاتا تھا. وہ ہائی وے جو شاہراہ، وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. اس کے بعد ایک تیسری قوم کا تذکرہ ہے. فرمایا کہ جھٹلایا ہجر والوں نے پیغمبروں کو. ہجر والوں سے مراد یہاں سمود، قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ. بھائی 5 منٹ رہ گئے اذان میں، اس لیے اس کو انشاءاللہ آئندہ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. گزشتہ آیتوں میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیا، پھر اصحاب الایکہ کا ذکر گزشتہ 1-2 آیتوں میں ہے. یہاں سے آیت نمبر 80 سے اصحاب الحجر کا ذکر ہے. الحجر اس علاقے کا نام تھا کہ جہاں قوم سمود آباد تھی. یوں سمجھیے کہ فلسطین کا جنوب اور سعودی عربیہ کا شمال مغرب، یہ کونا جو ہے یہیں قوم سمود آباد تھی. تو ان کو اصحاب الحجر کہا گیا. فرمایا کہ اصحاب الحجر نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی آیتیں دی. قوم سمود کو، اصحاب الحجر کو آیتیں کیسی؟ نبوت کو اور توحید کو ثابت کرنے والی، بتلا دینے والی آیتیں، نشانیاں، معجزات. قوم سمود کے پاس اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے جو معجزہ آیا اس کو ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے، اونٹنی کا معجزہ. کہ ان کی تبلیغ کے جواب میں جب وہ یوں ہی کہتے تھے کہ ہم کو نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ نبی ہیں، لیکن تقریر تو بڑی دل پذیر تھی، دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا. اب کیسے کہیں کہ صاحب ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ ناقابل یقین ہے؟ اس کے لیے وہ کہا کرتے تھے کہ اچھا ایسا ہے کہ ہم جب سمجھیں گے کہ آپ نبی ہیں جب فلانی چٹان سے ایک اونٹنی نکال کے بتا دیں، اور وہ اونٹنی ایسی ہو کہ وہ پریگننٹ ہو اور ہمارے سامنے ایک بچہ بھی دے دے. اب ظاہر ہے کہ تو ایسے ہوگا جیسے ایک دیوانہ آدمی بڑھ ہانک رہا، بچوں کی ایک بات ہو جس کے نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے،
یہ کیوں بات کہی گئی؟ اس لیے کہی گئی ہے کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں، خدا کا تو ہر طرح کی قدرت ہے، چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہوگا نہیں، لہذا ہمارے سر سے جو ہے یہ بوجھ ٹل جائے گا کہ بھئی آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم آپ کی بات کہاں سے سن لیں۔ تو لہذا اس طرح سے وہ فرمائشیں کی گئی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، خداوندہ آپ کے لیے کون سی چیز مشکل ہے، شاید یہ ایمان لے آئیں، اونٹنی نکال دیجئے اس چٹان سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر ایسا ہوا اور پھر انہوں نے نہ مانا تو پھر عذاب بھی آئے گا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا بھی، دیکھو اگر وہ تمہارے اس مطالبے کو پورا کر دیا گیا تو تمہارے لیے مصیبت بھی کھڑی ہو سکتی۔ نہیں صاحب آپ کو کام کرنا نہیں ہے تو اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے صاحب، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں دیکھتے اونٹنی نکال دی، پتھر کی چٹان سے چلی آ رہی اونٹنی، اور ساتھ میں بچہ بھی دیا اس نے۔ اس کے بعد اب تو مانو، واقعی لوگوں نے دیکھا، اب کیا چارہ تھا، ماننے کو تیار ہو گئے، مگر دو چار سرغنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جادوگر ہے، مت مانو۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا، اور پھر وہ کہنے والے چونکہ مالدار تھے، ذی اثر تھے، تو بیچارے غریب دبدبا کے رہ گئے اور نہیں پھر بھی ایمان لا سکے۔ اس کے بعد میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ مصیبت آئے گی اگر اونٹنی ہم نے اس طرح نکال دی، چنانچہ اب مصیبت شروع ہو گئی۔ مان لیتے تو ٹھیک تھا، نہیں مانا تو مصیبتیں شروع ہوئیں۔ اب اونٹنی جدھر کو چلی جائے کھیت صاف کر دے، پانی پینے کھڑی ہو جائے تو دوسری اونٹ کوئی دو ہے گاؤں کا اور بستی کا کوئی اونٹ پاس نہ آئے۔ لوگ پریشان ہو گئے، آ کر کہا صالح علیہ السلام سے کہ تو بڑی مصیبت ہمارے لیے ہو گئی، نہ اونٹ کھانے کے رہے نہ پینے کے رہے، ہمارے تو سارا زندگی جو۔ تو انہوں نے دعا کی خداوندہ اس کا کوئی نظم ہو جائے کہ بستی کے اونٹ اور جو مواشی ہیں وہ بھی چر سکیں اور کھا سکیں پی سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فیصلہ سنایا کہ اچھا ایک دن ساری بستی کے اونٹوں کا اور ایک دن ناقۃ اللہ کا یہ ہوگا، جس دن یہ اس کا کھانے اور پینے کا دن ہوگا اس دن بستی کے اونٹ نہیں آئیں گے کھیتوں میں اور پانی پر، اور جس دن وہ جائیں گے اس دن یہ نہیں آئے گا۔ اب یہ بھی ہو گیا، چلیے آسانی ہوئی، مگر وہ بھی کب تک کہ صاحب وہ ایک دن مقرر ہے، اب اس دن جانا ہے، صاحب اونٹوں کو لے جانا ہے، آج ہم کوئی کام نہیں کر سکتے اس لیے کہ اپنے جانوروں کو جو ہے ہم کو چرانا ہے پلانا ہے، دوسرے دن ہم کام کریں گے، تو ایک پابندی پھر بھی رہی۔ تو بڑے تنگ آ چکے تھے لوگ، آخر یہ طے ہوا کہ بھئی اس اونٹ کو ختم ہی کر دو، اس ناقۃ اللہ جو ہے اس اونٹنی کو قصہ ختم کرو، اس کو یہ ہماری مصیبت اس نے کھڑی کر دی، اس کو جان سے مارو۔ چنانچہ چھپ چھپا کر کے تاکہ لوگ رکاوٹ نہ ڈالیں، اور اس اونٹ کے جو ہے اس کو زخمی کیا ہتھیار حملہ کر کے، اور نتیجہ ہوا تو چیختے چلاتی پہاڑوں میں جا کے چھپ گئی اور وہیں وہ ختم، پھر نظر نہیں آئی۔ لیکن ادھر سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے رو کر کہا کہ بدنصیبوں میں اسی دن کے لیے جو ہے ڈرتا تھا، لیکن آج وہ دن آ گیا کہ اب تمہارے اوپر عذاب ہی اللہ کا آنا ہے، تو اللہ کا عذاب آیا۔ تو فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے اپنی آیتیں ان کو دیں مگر وہ تو اس سے روگردانی کرتے تھے، انہوں نے اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جو اٹھانا چاہیے تھا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ کوئی قوم ایسی کمزور نہیں تھی کہ اس کمزوری کی وجہ سے ہمارے عذاب کی گرفت میں آ گئی، طاقتور ہوتے تو شاید بچ جاتے، بڑے مضبوط تھے، اور ایسے مضبوط تھے کہ پہاڑوں کو کھود کھود کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے، پتھروں سے نہیں بلکہ پہاڑوں کو کھود کر۔ جنہوں نے الورا اجنتا کے غار دیکھے ہوں گے وہ خوب سمجھ سکتے ہیں کیسی صنعت تھی وہ، شاید ہو سکتا ہے کہ یہ وہی دور رہا ہو، اس لیے کہ الورا اجنتا کے غاروں کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ما قبل تاریخ، ایک اندازے سے کہتے ہیں کہ بھئی 6-7 ہزار سال پرانے ہیں۔ تو اگر غور کیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی جو یہ قومیں ہیں، قوم عاد اور قوم سمود، کہا جا سکتا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کا دور آج سے 5000 سال پہلے کا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ قوم سمود کا دور 7000 سال پرانا ہو، تو شاید یہ وہی زمانہ ہے، اور یہ صنعت جو ہے ایک طرف وہاں تھی اور وہ صنعت وہ ہندوستان کے اس علاقے میں پہنچی ہو تو اجنتا اور الورا کے غار بھی تیار ہو گئے۔ تو ٹھیک جنہوں نے ان کو دیکھا وہ سمجھ سکتے ہیں کہ محض ایک شیر اور بھیڑیوں کی کھو نہیں بنائی ہوئی ہے، باقاعدہ محلات بنے ہوئے ہیں، سمجھ میں آیا، اس میں باقاعدہ بڑے بڑے ہال ہیں، بیڈ رومز ہیں، ساری چیزیں انہی پہاڑوں کے اندر کھود کھود کر بنائی ہوئی ہیں۔
وہی صورت وہاں ہے. تو جیسے یہاں وہ گھر موجود ہیں، وہاں بھی آج تک موجود ہیں قوم سمود کے وہ محلات اور ان کے وہ تمام دروازے اور چوکھٹیں دیکھنے کی ہیں کیسے فنکاری تھی اور صنعت تھی. ایسے مضبوط تھے، ایسے صنعت کار تھے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور فرمایا کہ وہ پہاڑوں کو کھود کھود کر گھر بنایا کرتے تھے امن کے ساتھ رہنے کے لیے، بے خطر. پہاڑوں کی کھو میں رہا تو کیا خطرہ رہ گیا، لیکن اللہ کے فیصلہ تو وہاں بھی پہنچ سکتا ہے. اس لیے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. بھئی آدمی کا حملہ نہیں ہو سکتا، جانور نہیں پہنچ سکتا پہاڑوں کی کھو میں، لیکن فرشتوں کی چیخ تو پہنچ سکتی ہے. فرمایا جا پکڑا ان کو چیخ نے صبح سویرے مصبحین. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، جو کچھ وہ دنیا میں کما کر انہوں نے رکھا تھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ سارے گھر بار محلات جو کچھ تھے جو ان کو ہر طرح کے خطروں سے محفوظ رکھ سکتے تھے، ان میں سے کوئی چیز ان کو نہ بچا سکی. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. یہاں سنانا انہی کو ہے، قریش مکہ کو، کہ تمہیں اپنی طاقت اور اپنی مال و دولت کا اگر تمہیں زیادہ ناز ہے اور سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، تو فرعون سے بڑھ کر سلطنت والے تم نہیں، قارون سے بڑھ کر مال والے تم نہیں، قوم عاد اور قوم سمود سے بڑھ کر بدنی طاقت والے تم نہیں. تو جب ان قوموں کو کوئی چیز نہ بچا سکی، ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کی سلطنت، ان کے مال اور دولت، تو پھر تم کیسے بچ سکتے ہو؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. اور فرمایا رہ گیا جہاں تک قیامت کا تعلق، قیامت تو آئے گی. کیوں آئے گی؟ اس واسطے کہ سیدھی بات یہ کہ یہ زمین اور آسمان کا یہ سارا نظام جو ہے، یہ تم کو سمجھ میں آ رہا ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ پاگل کا سسٹم ہے، دیوانے کا بنایا ہوا؟ یہ اس میں ایک ایک چیز جو ہے وہ حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ بنی ہوئی ہے. سارا سسٹم جو ہے وہ حکمت کے ساتھ ہے. سورج کا بننا، اس کا نکلنا، اس کا روشنی دینا، اس کا ہیٹ دینا، پھر اس روشنی اور ہیٹ کا کیا اثرات دوسری چیزوں پر پڑ رہے ہیں. ان ایک چیز کو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک سلسلہ ہے ایک دوسرے سے جڑا ہوا. سمجھا؟ چاند کا سورج سے، سورج کا چاند سے، اور ان سب کا مل کر جو ہے وہ ستاروں سے، اور ان سب کا مل کر اس دنیا سے، فضاؤں سے اور زمین سے اور کھیتیوں سے اور ندیوں سے اور سمندروں سے. ایک معلوم ہوتا ہے کہ ایک سلسلہ ہے دوسرے. جب یہ ہر چیز جو ہے وہ حکمتوں کے ساتھ بنی ہوئی ہے تو ذرا غور کرو، یہ ساری چیزیں کس کے لیے بنی؟ ایک انسان کے واسطے. اور انسان یوں فیصلہ کرے کہ مجھے کسی کام کے لیے نہیں پیدا کر دیا بس اس لیے کہ کھاؤں پیوں مر جاؤں. کس قدر بے حکیمانہ بات ہے کہ ایک ایک چیز جو انسان کے لیے پیدا کی وہ تو حکمتوں کے ساتھ، اور انسان جو ہے وہ بے مقصد. اس آسمان اور زمین کے دلیل سے قیامت کے آنے کو بتلانا مقصود ہے. فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے حق کے سوا اور کسی وجہ سے نہیں پیدا کیا. لہذا وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، قیامت تو آنے والی ہے. دیکھا آپ نے قیامت کے لیے کیا دلیل اللہ تعالیٰ یہاں دے رہے ہیں. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے خطاب ہے کہ آپ بہترین طریقے پر درگزر کیجئے. صفحہ کے معنی آتے ہیں صاف کر دینے کو، یعنی معاف کر دینا، اس سے داروگیر نہ کرنا، پکڑنا نہیں کسی کی غلطی کو، یہ ہے صفحہ. لیکن ایک تو ہے صفحہ ایسا، یعنی داروگیر نہ کرنا ایسا کہ دل میں تو ہے ایک غم و غصہ، مگر آپ اس پر کوئی اعتراض نہیں کر رہے ہیں، کوئی بدلہ نہیں لے رہے ہیں، یہ بھی صفحہ ہے. الصفح الجمیل اس کے ساتھ بنا معلوم ہوا کہ آپ اس طرح سے درگزر کریں کہ دل میں برائی بھی نہ رہے آپ کے. یعنی یہ نہیں ہے کہ صاحب اندر میں تو گھون مٹون ہو رہے ہیں اور آپ انتقام نہیں لے رہے ہیں، آپ کوئی اس پر کریٹیسائز نہیں کر رہے ہیں، آپ برا بھلا بھی نہیں کہہ رہے ہیں، مگر دل میں آپ کو بڑا غم و غصہ بھرا ہوا ہے. صفحہ تو کہلائے گا مگر صفح جمیل نہیں کہلائے گا. صفح جمیل کے معنی یہ ہے کہ دل سے بھی اس کی برائی کو نکال دیجئے. اس میں حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ اگر دل میں برائی رہی تو آپ نے اگر اللہ کے حکم سے اس سے انتقام نہ بھی لیا اور دل میں برائی رہی تو آپ کام نہیں کر سکتے. دل کے اندر برائی رکھ کر، دل کے اندر غم و غصہ رکھ کر کے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. جبکہ ایک پیغمبر کو ہدایت کا جو کام کرنا ہے وہ دل کی تسلی، دل کے اطمینان اور سیٹسفیکشن کے ساتھ کرنا ہے. اور اگر دل میں کدورت بھری ہوئی تو کہاں سے وہ کام کریں گے؟ اس لیے فرمایا کہ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
ان ربک هو الخلاق العلیم، بلا شبہ آپ کے رب وہی پیدا کرنے والے اور جاننے والے ہیں. تو لہذا پیدا کرنے والا جو ہے وہ کیسے واقف نہ ہوگا اپنے مخلوق کے ظاہر اور باطن سے، اس کی اچھائی اور برائی سے وہی واقف ہو سکتا ہے جس نے پیدا کیا. اس لیے فرمایا العلیم، وہی جاننے والا بھی ہے، اس لیے ان کی اچھائی اور برائی کا بدلہ بھی وہی دے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. یہاں تھوڑا سا یوں سمجھیے کہ اس آیت کے ترجمے سے پہلے کہ یہ آیتیں کس ماحول میں اتر رہی ہیں. مکے کا ماحول یہ ہے اس وقت کہ نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی تو خدیجہ الکبریٰ کا سارا مال آپ کے قدموں پر تھا. بزنس تجارت جو مکے کی بہترین تجارت تھی خدیجہ الکبریٰ کی، وہ آپ سے شادی کرنے کے بعد ساری آپ کے ملکیت میں آ گئی، اس طرح سے کہ خدیجہ نے آپ کے حوالے کر دی کہ آپ جو چاہے سو کریں. لیکن اتنی بڑی گویا تجارت کہنے میں ختم ہوئی اسلام کے کام میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب اس میں سے کچھ بھی نہیں رہا. آپ ہی کی حالت نہیں بلکہ یہ کہ اور مسلمان جو ہیں ان میں سے جو مالدار کہلاتے ہیں، حضرت عثمان غنی ہوں یا سیدنا ابو بکر صدیق ہوں یا حضرت طلحہ ہوں، حضرت زبیر ہوں رضی اللہ عنہم، ان سب کی یہ حالت ہے کہ یہ اپنی تجارتوں سے جو نفع ہوتا ہے اول تو اسی کو اسلام کے نام پر لگا رہے ہیں. دوسرے یہ کہ قریش مکہ کی طرف سے جو ان کا بائیکاٹ بار بار ہوتا تھا، ان سے خرید و فروخت بند، ان سے لین دین بند. اب بزنس کیسے چلے گی جب یہ ہو جائے کہ یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ عثمان کی تجارت، عثمان سے کوئی چیز نہ خریدی جائے گی، نہ لی جائے گی، نہ دی جائے گی. تجارت کیسے چلے؟ پورے مکے والے اگر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس بار بار کے بائیکاٹ اور مقاطعے نے رہی صحیح مسلمانوں کو اس تجارت کو بھی ختم کر دیا تھا. باقی اور مسلمان جو تھے وہ بیچارے ویسے ہی غلام، غریب، یہ سب تھے. یہ حالت ہے اس وقت مسلمانوں کی کہ اگر اس وقت کھا لیا تو شام کا موجود نہیں، شام کا کھا لیا تو دوسرے وقت کا موجود نہیں، بدن پر جو ہے کپڑے پورے نہیں. یہ تو عالم ہے مسلمانوں کا، اور اوپر سے ادھر سے پتھر لگ رہے ہیں، ادھر سے گالیاں پڑ رہی ہیں. غرض ہے کہ پورے مکے کے اندر ان کی حالت کا آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ہوگی، کس طرح سے وہ مسلمان اپنے ایمان کو لے کر کے چل رہے ہیں، اس کا اس وقت ہم کو اندازہ کر ہی نہیں سکتے. تو معاشی بدتری جو ہے وہ ہے طاری مسلمانوں کے اوپر اس وقت. ایک طرف تو مسلمان یہ ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جو اسلام کے جھنڈے کو بلند کیے ہوئے ہیں، ان کی تو حالت یہ ہو رہی ہے. اور دشمنوں کا کیا عالم ہے؟ دشمنوں کا عالم یہ ہے کہ صاحب کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں، پہننا جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا، محلات کھڑے ہوئے ہیں، جہاں چاہے جس طرح چاہے جائیں آئیں چلیں پھریں کھائیں پیئیں، بازار ان کے، بزنس ان کے، گھر ان کے، گلیاں ان کی، شہر ان کے. ساتھ دشمن جو ہیں وہ اس طرح سے دندنا رہے ہیں اور اللہ کے دین کے خدمتگار جو ہیں وہ اس طرح جوتیاں چٹکا رہے ہیں. اگر اس کو مقابلہ کیا جائے تو کون تو ساتھ دے گا ان کا؟ اور جو ساتھ دے تو اس کا دل دکھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آخر یہ دن کب تک چلنے ہیں؟ ہم کو اس کی سزا کب تک ملنی ہے کہ ہم دین کا کلمہ بلند کر رہے ہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی الجھن، اپنے لیے نہیں، صحابہ کے لیے. میری خاطر ان کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. آپ ذرا اس کا اندازہ کیجئے کہ ایک مصلح، ایک اصلاح کا کام کرنے والا جس کا دل شفقتوں سے لبریز ہے، وہ اپنے ماننے والوں کی ان تکلیفوں کو جب یہ محسوس کرے کہ میں ذمہ دار ہوں ان ساری تکلیفوں کا، تو اس پر کیا نہیں گزرے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی دکھی ہوتا ہے. یہاں ان حالات میں یہ آیت اتری. کہیں کو دکھی ہوتے ہو، کیوں غم کرتے ہو؟ تمہارے پاس اگر دنیا کی دولت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں اس دولت کی اس کے مقابلے میں جو تم کو ملی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. فرمایا کہ ہم نے تم کو 7 وہ چیزیں دے رکھی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم دے رکھا ہے، یعنی قرآن عظیم دے رکھا ہے. یہ یوں کہہ سکتے ہیں یہ دولت وہ دولت ہے کہ اس کے مقابلے میں مکے کی ساری دولت ہیچ ہے. وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ اگرچہ بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ قرآن حکیم کی ابتدائی جو 7 بڑی صورتیں ہیں، 200 آیتوں سے زیادہ والی، جس میں سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے،
سورہ انعام ہے، سورہ اعراف ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ انفال ہے یا سورہ توبہ، سورہ انفال یا سورہ توبہ، دو میں سے ایک. تو یہ 7 سورتیں جو ہیں یہ مراد ہے.